ایک مغرور شخص اپنی نئی اور ٹھنڈی اے سی والی گاڑی میں جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی گاڑی ایک غریب طالب علم کی سائیکل سے ٹکرا گئی۔ اس نے غصے سے باہر نکل کر اس طالب علم کو تھپڑ مارا اور کہا کہ تم جیسے غریبوں کی اوقات سڑک پر چلنے کی نہیں ہوتی۔ لڑکے نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا اور اس میں سے ایک فائل نکال کر اس شخص کے سامنے کر دی، جسے دیکھتے ہی اس کی ساری رونق ختم ہو گئی، کیونکہ اس فائل پر اس کی کمپنی کا نام لکھا تھا اور وہ لڑکا دراصل سیٹ سکندر اپنی نئی اور انتہائی مہنگی لگژری گاڑی میں بیٹھا غرور اور تکبر کے نشے میں چور تھا۔ اس کے نزدیک دنیا کی ہر چیز ہر پیسے سے خریدی جا سکتی تھی اور غریب انسان کی کوئی وقت نہیں تھی۔ آج وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس کی آئی ٹی کمپنی ایک بہت بڑے مالی نقصان سے بچ گئی تھی۔ پچھلے کئی مہینوں سے اس کا ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ رکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کمپنی دیوالیہ ہونے کے قریب تھی۔ بڑے بڑے انجینئر اس مسئلے کو حل کرنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ پھر اچانک انٹرنیٹ پر کسی گمنام نوجوان نے اس کے سسٹم کی خامی کو پکڑا اور اسے منٹوں میں ٹھیک کر دیا۔ سکندر نے اس لڑکے کو ڈھونڈ نکالا اور آج اس گمنام جینیس کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی۔ سکندر نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ اس لڑکے کے سامنے پیسوں کا ڈھیر لگا دے گا اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا لے گا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے سڑک پر موجود عام لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ یہ غریب لوگ اپنی بے وقوفی اور کاہلی کی وجہ سے غریب ہیں۔ دوسری طرف شہر کے ایک پسماندہ علاقے سے علی نام کا ایک نوجوان اپنی ٹوٹی ہوئی پرانی سائیکل پر سوار ہوا اسی دفتر کی طرف جا رہا تھا۔ علی کی زندگی مسلسل جدوجہد اور محنت کا نام تھی۔ اس کے کپڑے پرانے اور دھلے ہوئے تھے، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان اور اعتماد تھا۔ وہ ایک انتہائی قابل اور ذہین طالب علم تھا، جس نے اپنی زندگی ساری کتابوں اور کمپیوٹر اسکرین کے سامنے گزار دی تھی۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن ارادے چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔ اس کی ماں پچھلے کئی سالوں سے بیمار تھی اور گھر میں دوائیوں کا خرچہ پورا کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ راتوں کو جاگ جاگ کر فری انٹرنیٹ سے کوڈنگ اور پروگرامنگ سیکھتا رہتا تھا، اور اس کے پاس ایک پرانا لیپ ٹاپ تھا جس کے کئی بٹن خراب تھے، لیکن اس کا دماغ دنیا کے تیز ترین کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز تھا۔ علی نے جب سکندر کی کمپنی کا مسئلہ انٹرنیٹ پر دیکھا تو اس نے لگاتار 3 دن جاگ کر اس کا حل نکال لیا۔ اس کا مقصد صرف اپنی قابلیت کو آزمانا تھا، لیکن جب کمپنی کی طرف سے اسے میسج آیا اور اسے میٹنگ کے لیے بلایا گیا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اسے لگا کہ اب اس کی اور اس کی ماں کی زندگی بدل جائے گی۔ وہ اپنی ماں کی ساری دوائیاں خرید سکے گا اور انہیں ایک اچھا گھر دے گا۔ اس نے اپنا پرانا بیگ کندھے پر لٹکایا تھا، جس میں اس نے اپنی تمام تر محنت کا ثبوت ایک نیلی فائل میں رکھا ہوا تھا۔ یہ فائل اس کے لیے اس کی پوری زندگی کی کمائی اور اس کے سنہرے مستقبل کی کنجی تھی۔ وہ سائیکل چلاتا ہوا اس بڑی کمپنی کے آفس کی طرف جا رہا تھا کہ اسے راستے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بس دل میں امید اور آنکھوں میں کامیابی کے خواب تھے۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھا اور اپنی ماں کے مسکراتے ہوئے چہرے کو تصور کر رہا تھا۔ اچانک ٹریفک سگنل پر گاڑیوں کا ہجوم بڑھ گیا۔ سکندر اپنی تیزی میں تھا اور اسے میٹنگ کے لیے لیٹ ہونا بالکل پسند نہیں تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی تیز کی تاکہ وہ جلدی سے سگنل پار کر سکے۔ علی بھی اپنی سائیکل کو آگے بڑھا رہا تھا اور اس کا دھیان اپنی نیلی فائل اور آنے والے وقت پر تھا۔ اچانک ایک تیز آواز آئی۔ علی کی سائیکل کا پہیہ سکندر کی چمچماتی ہوئی نئی گاڑی کے بمپر سے ہلکے سے ٹکرا گیا۔ یہ ٹکر بہت معمولی تھی اور گاڑی پر صرف ایک چھوٹی سی خراش آئی تھی۔ علی کا بیلنس بگڑا اور وہ سڑک پر گر گیا۔ اس کا بیگ کھل گیا اور کچھ کتابیں سڑک پر بکھر گئیں، لیکن اس نے سب سے پہلے اس نیلی فائل کو دیکھا جو خوش قسمتی سے محفوظ تھی۔ سکندر کے اندر کا تکبر جاگ اٹھا تھا۔ اس کی پسندیدہ گاڑی پر آنے والی ایک چھوٹی سی خراش نے اس کے غصے کو آگ لگا دی تھی۔ اس نے غصے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ اس کا غصہ ایک طوفان بن چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک معمولی سا لڑکا پرانے کپڑوں میں زمین پر بیٹھا اپنی کتابیں اکٹھی کر رہا تھا۔ سکندر کی آنکھوں میں خون اتر آ رہا تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اور بنا کوئی بات سنے آگے بڑھ کر علی کی کالر کو پکڑا اور اسے جھٹکے سے کھڑا کیا۔ علی ابھی کچھ سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ سکندر نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک زوردار تھپڑ علی کے چہرے پر دے مارا۔ تھپڑ کی آواز اتنی تیز تھی کہ اس کے آس پاس کھڑے لوگ ٹھہر گئے۔
سکندر کا غصہ اتنے پر بھی کم نہیں ہوا۔ اس نے علی کو دھکا دیا اور انتہائی حقارت بھری آواز میں چیخ کر کہا، تم جیسے دو کوڑی کے غریبوں کی اوقات سڑک پر چلنے کی نہیں ہوتی۔ تمہاری پوری زندگی کی کمائی میری اس گاڑی کے ایک ٹائر کے برابر نہیں ہے۔ اندھے ہو گئے ہو یا تمہاری اوقات نے تمہاری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے؟ سڑک پر آنے سے پہلے اپنی اوقات اور اپنے کپڑے دیکھا کرو۔ تم جیسے بھکاری میری گاڑی کو نقصان پہنچانے کی ہمت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ گاڑی تمہاری 7 نسلیں بھی مل کر خرید نہیں سکتی۔ علی کا چہرہ تھپڑ کی وجہ سے لال ہو چکا تھا۔ اس کے گال پر انگلیوں کے نشانات چھپ گئے تھے اور سڑک پر کھڑے لوگ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ کسی کو آگے بڑھ کر اس غریب لڑکے کی مدد کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ سکندر کا رعب اور اس کی مہنگی گاڑی دیکھ کر ہر شخص ڈرا ہوا تھا۔ علی کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ اس کی بے عزتی ہوئی تھی، اس کے سپنے سڑک کی مٹی میں رل رہے تھے، لیکن اس نے رونے یا چیخنے کے بجائے اپنے اندر کے طوفان کو پینا شروع کر دیا۔ اس نے غصے میں آ کر کوئی گالی نہیں دی اور نہ ہی امیروں کی طرح بدلہ لینے کی بات کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے، لیکن وہ آنسو بے بسی کے نہیں تھے، بلکہ اس غم کے تھے جو ایک باعزت انسان کو اپنی بے عزتی پر ہوتا ہے۔ سکندر مسلسل چیخ رہا تھا اور علی کو ذلیل کر رہا تھا۔ اس کا ہر لفظ ایک خنجر کی طرح علی کے دل پر لگ رہا تھا۔ سکندر کہہ رہا تھا کہ تم جیسے لوگ اس معاشرے کو کوڑا کرکٹ ہو، جو دوسرے لوگوں کی کمائی ہوئی دولت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اپنی اس کچرا سائیکل کو اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلا کر تمہیں اندر کروا دوں اور تمہاری باقی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے۔ علی چپ چاپ کھڑا رہا۔ اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی طاقت تھی۔ اس خاموشی نے سکندر کو مزید آگ بگولا کر دیا تھا، کیونکہ امیر اور مغرور لوگ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ان کے ظلم کے آگے غریب روئے اور گڑ گڑائے، لیکن علی کا سر جھکا ہوا نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ کھڑا تھا اور اس کا دماغ تیزی سے سوچ رہا تھا کہ اس مغرور شخص کو اس کی اصلی اوقات کیسے دکھائی جائے۔ بنا کسی بدتمیزی کے اس کے پاس صرف ایک ہی ہتھیار تھا، اور وہ تھا اس کا علم، اس کا ہنر اور اس کی وہ محنت جو اس نے راتوں کو جاگ کر کے دی تھی۔ اس نے اپنے کپڑوں پر کی مٹی کو جھاڑا اور اپنے بکھرے ہوئے سامان کو طرف دیکھا۔ اس کے ذہن میں اپنی بیمار ماں کی آواز گونج رہی تھی، جو ہمیشہ کہتی تھی کہ بیٹا، کبھی کسی کے ساتھ برا مت کرنا، اور اگر کوئی برا کرے تو اسے اپنے اخلاق سے شکست دے دینا۔ علی نے لمبا سانس لیا اور اپنے غصے پر قابو پایا، جبکہ سکندر اپنے آپ کو ایک عظیم فاتح سمجھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے ایک غریب کو اس کی اصلی جگہ دکھا دی تھی، اور اب یہ لڑکا ساری زندگی کسی امیر آدمی کی گاڑی کے پاس سے گزرنے سے بھی ڈرے گا۔ سکندر غصے سے پھنکارتا ہوا واپس اپنی گاڑی کی طرف مڑنے لگا، تاکہ وہ اپنی اس اہم میٹنگ کے لیے جا سکے، جہاں وہ اس گمنام جینیس کو خریدنے والا تھا، جس نے اس کی کمپنی کو بچایا تھا۔ اسے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جس گمنام جینیس کے لیے اس نے لال قالین بچھائے ہوئے ہیں اور جس کے دماغ کو وہ خریدنے جا رہا ہے، وہ وہی لڑکا ہے جس نے اس نے ابھی سڑک پر تھپڑ مارا ہے اور جس کی عزت نفس کو اس نے مٹی میں ملا دیا۔ علی کی زندگی کا سفر آسان نہیں تھا۔ اس نے بچپن سے ہی غریبی کو سامان کیا تھا۔ اس کے والد کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب وہ صرف 5 سال کا تھا، اور اس کی ماں نے لوگوں کے گھروں میں برتن دھو کر کپڑے سی کر اس کو پڑھایا تھا۔ علی جانتا تھا کہ اس کی ماں کی قربانیوں کا صلہ صرف اور صرف اس کی کامیابی میں چھپا ہے، اس لیے کبھی کسی کھلونے کی فرمائش نہیں کی اور نہ ہی کبھی نئے کپڑوں کی ضد کی تھی۔ اس کا سارا دھیان صرف کتابوں اور معلومات حاصل کرنے پر تھا۔ جب وہ اسکول جاتا تھا تو اس کے دوست کھیل کے میدان میں ہوتے تھے، جبکہ علی لائبریری میں بیٹھ کر پرانی کتابیں پڑھتا تھا۔ اسے کمپیوٹر سے ایک عجیب سا عشق تھا، لیکن کمپیوٹر خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ وہ اپنے دوستوں کے پرانے اور خراب کمپیوٹر مانگ کر انہیں ٹھیک کرتا اور اس پر پروگرامنگ سیکھتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس فیلڈ میں اتنا ماہر ہو گیا کہ اسے سافٹ ویئر اور کوڈنگ کی ایسی چیزیں سمجھ آنے لگیں جو بڑے بڑے ڈگری ہولڈر انجینئر نہیں سمجھ پاتے تھے۔ دوسری طرف سکندر کی کہانی بالکل مختلف تھی۔ وہ پیدائش سے امیر تھا اور اس نے ابھی شروع میں محنت کی تھی، لیکن جب دولت آنا شروع ہوئی تو اس کا دماغ آسمان پر چلا گیا۔ اس نے اپنے پرانے دوستوں اور رشتہ داروں کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ اس کے معیار کے نہیں رہے تھے۔ اس کا ایک ہی اصول تھا کہ جہاں فائدہ ہو وہاں دوستی کرو اور جہاں نقصان ہو وہاں سے نکل جاؤ۔
اس نے اپنی کمپنی کو بڑا کرنے کے لیے کئی لوگوں کا حق مارا تھا اور کئی چھوٹی کمپنیوں کو تباہ کیا تھا۔ اس کا دل پتھر کا ہو چکا تھا اور اسے کسی کی تکلیف کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آج صبح جب وہ اٹھا تھا تو اس نے اپنے نوکر کو صرف اس بات پر نوکری سے نکال دیا تھا کہ اس نے ناشتے میں چائے تھوڑی ٹھنڈی پیش کی تھی۔ سکندر کا غصہ اس کی ناک کی نوک پر رہتا تھا اور اس کی کار اس کی سب سے پسندیدہ چیز تھی۔ اس نے یہ گاڑی حال ہی میں امپورٹ کروائی تھی اور اس کی قیمت کروڑوں میں تھی۔ جب وہ سڑک پر اس گاڑی میں نکلتا تھا تو لوگ مڑ مڑ کر دیکھا کرتے تھے اور یہ چیز سکندر کے غرور میں مزید اضافہ کرتی تھی۔ آج کی میٹنگ اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھی۔ اس کا جو انٹرنیشنل پروجیکٹ رکا ہوا تھا، اس کی وجہ سے اس کی کمپنی کے شیئر مارکیٹ گر رہے تھے اور اگر آج وہ جینیس لڑکا اسے نہ ملتا تو شاید اس کی کمپنی دیوالیہ ہو جاتی۔ اس لیے اس نے اس لڑکے کو منہ مانگی قیمت دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ دنیا کا ہر انسان بکاؤ ہے اور ہر کسی کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ جب علی اور سکندر کا راستہ آپس میں ٹکرایا تو یہ صرف دو گاڑیوں کا ٹکراؤ نہیں تھا، بلکہ یہ دو الگ سوچوں، دو فلسفوں اور دو الگ طبقوں کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف دولت اور تکبر تھا تو دوسری طرف غربت اور علم تھا۔ ٹکر کے بعد جب سکندر گاڑی سے نکلا تو سڑک پر موجود لوگوں نے عام طور پر تماشائیوں کا کردار ادا کیا۔ کوئی گاڑی روک کر دیکھ رہا تھا تو کوئی پیدل چلتے ہوئے رک گیا تھا۔ سب کو لگ رہا تھا کہ آج اس غریب سائیکل والے کی خیر نہیں۔ سکندر نے جب علی کو تھپڑ مارا تو علی کا چشمہ زمین پر گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ چھا گئی تھی، لیکن اس نے اپنے ہوش و حواس قائم رکھے۔ اس نے زمین پر بیٹھ کر اپنا چشمہ اٹھایا جس کا ایک شیشہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے وہ ٹوٹا ہوا چشمہ پہنا اور اپنی کتابیں جو مٹی میں اٹھ گئی تھیں ان کو صاف کرنے لگا۔ سکندر اسے اس طرح اطمینان سے کتابیں اٹھاتی دیکھ کر مزید جل بھن گیا۔ اسے امید تھی کہ علی اس کے پاؤں پر گر کر معافی مانگے گا اور رونا دھونا شروع کر دے گا، لیکن علی کی یہ پرسرار خاموشی سکندر کے تکبر پر ایک برا اثر ڈال رہی تھی۔ سکندر نے علی کے بیگ کو ٹھوکر ماری اور چیخا کہ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ مٹی کے کیڑے، تم اپنی اس کچرا حالت کے ساتھ اس سڑک پر کیوں آئے ہو جہاں امیر لوگ چلتے ہیں؟ علی نے ایک نظر اپنی ٹوٹی ہوئی سائیکل کو دیکھا جس کا پہیہ ٹیڑھا ہو چکا تھا اور اس کا چین اتر گیا تھا۔ اس سائیکل کے ساتھ علی کی بہت سی یادیں جڑی تھیں۔ یہ سائیکل اس کے چچا نے دی تھی جب اس نے میٹرک میں ٹاپ کیا تھا۔ علی نے غصے میں کرنے کے بجائے اپنی فائل کو سینے سے لگایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا قد سکندر سے تھوڑا چھوٹا تھا، لیکن اس کے اعتماد نے اسے سکندر سے بہت بڑا بنا دیا تھا۔ سڑک پر کھڑے کچھ لوگوں میں ایک بزرگ نے آگے بڑھ کر سکندر کو سمجھانے کی کوشش کی، جنابے غلطی ہو جاتی ہے، بچہ ہے، جانے دیں، گاڑی کو زیادہ نقصان نہیں ہوا، آپ شکر کریں کہ کسی کو چوٹ نہیں آئی۔ لیکن سکندر نے اس بزرگ کو بھی چھڑک دیا اور کہا کہ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیں، آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ان بھکاریوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ آج میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ یہ سن کر وہ بزرگ پیچھے ہٹ گیا اور علی نے پہلی بار اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سکندر کو دیکھا۔ علی کی آنکھوں میں نہ تو ڈر تھا اور نہ ہی غصہ، بس ایک عجیب سی کشش اور سچائی تھی جس نے ایک لمحے کے لیے سکندر کو اندر تک ہلا دیا تھا۔ لیکن سکندر نے اپنے غرور کو واپس اپنے چہرے پر سجایا اور علی کی طرف حقارت سے دیکھا۔ علی اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ زندگی کتنی عجیب ہے۔ جس شخص کے لیے میں اپنی ماں کو بیمار چھوڑ کر آیا ہوں تاکہ اس کی کمپنی کو بچا سکوں، اور جس شخص کے بلاوے پر میں اس دھوپ میں سائیکل چلا کر سفر کر رہا ہوں، وہ شخص خود سامنے آ کھڑا ہوا مجھے ذلیل کر رہا ہے اور اسے اندازہ بھی نہیں کہ میں کون ہوں۔ علی نے اپنی خاموشی کو توڑنے کا فیصلہ نہیں کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ الفاظ سے زیادہ اثر ثبوت کا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی نیلی فائل کا مضبوطی سے پکڑا اور طے کیا کہ وہ اس فائل کے ذریعے اس مغرور شخص کو وہ سبق سکھائے گا جو ساری زندگی اس کے ذہن پر نقش رہے گا۔ سکندر جو اپنے غصے کی آگ میں جل رہا تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ آنے والے چند لمحات اس کی پوری زندگی، اس کا غرور اور اس کی دولت کا تکبر خاک میں ملانے والے ہیں۔ اس کی اے سی والی ٹھنڈی گاڑی اب اسے سکون نہیں دے سکے گی کیونکہ باہر کی گرمی سے زیادہ اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی، اور یہ آگ تبھی بجھ سکتی تھی جب وہ علی کو پوری طرح سے ذلیل کر کے نیچا دکھا دیتا۔ سڑک پر گاڑیوں کے ہارن بجنے لگا تھا اور ٹریفک جام ہو رہی تھی، لیکن سکندر کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔
وہ صرف اپنی انا کو مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ علی کے ہاتھ اس نیلی فائل پر مضبوط ہو گئے تھے اور اب وقت آ گیا تھا کہ آسمان سے باتیں کرتے تکبر کو زمین کی مٹی چٹا دی جائے۔ جہاں سب برابر ہوتے ہیں، سکندر اپنی گاڑی کی طرف مڑ چکا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس نے اس غریب لڑکے کو اس کی اوقات یاد دلا دی ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ لڑکا اب روتا رہے گا اور اپنی ٹوٹی ہوئی سائیکل اٹھا کر چپ چاپ وہاں سے چلا جائے گا۔ وہ اپنی گاڑی کے دروازے کا ہینڈل پکڑا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک انتہائی پرسکون اور مضبوط آواز آئی۔ جناب میری بات سن جائیں۔ سکندر نے غصے سے مڑ کر دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تھپڑ کھانے کے بعد بھی اس لڑکے میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اس سے آواز دے سکے۔ سکندر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ بھکاری اب مجھ سے رو کر معافی مانگنے لگے گا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ واپس پلٹا اور بولا، کیا ہے اب کیا تمہیں ذلیل ہونا ہے یا چند ٹکوں کی بھیک چاہیے؟ اگر پیسے چاہیے تو بتاؤ، میں تمہاری اس کچرا سائیکل کی قیمت ابھی تمہارے منہ پر مارتا ہوں۔ علی کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنا بیگ نیچے رکھا اور وہ نیلی فائل اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لی۔ اس نے وہ فائل آگے کی اور سکندر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے، بس آپ یہ فائل دیکھ لیں۔ اس میں وہ سب کچھ ہے جو آپ کی اوقات اور میری حیثیت کا فیصلہ کر دے گا۔ سکندر نے اس کی بات سن کر کہا لگایا اور حقارت سے اس فائل کو دیکھا۔ اسے لگا کہ شاید یہ کوئی غریبی کا وظیفہ مانگنے کی درخواست ہے یا کسی نوکری کی بھیک ہے۔ اس نے جھٹکے سے وہ فائل علی کے ہاتھ سے چھین لی اور غصے سے بولا، تم جیسے ان پڑھ اور جاہل لوگ ایسی ہی فائلوں میں اپنی غریبی کا رونا لے کر گھومتے ہو۔ دیکھتے ہیں اس کچرے میں کیا لکھا ہے جو تم مجھے دکھانا چاہتے ہو۔ سکندر نے انتہائی لاپرواہی اور تکبر سے اس نیلی فائل کا پہلا ورق پلٹا، مگر جیسے ہی اس کی نظر اس کاغذ پر پڑی، اس کی وہ طنزیہ مسکراہٹ اچانک غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے چہرے کا رنگ ایسے اڑ گیا جیسے کسی نے اس کے جسم کا سارا خون نکال لیا ہو۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ کاغذ جس پر اس کی نظر جمی ہوئی تھی وہ کوئی عام کاغذ نہیں، اس پر سب سے اوپر اسی کی IT کمپنی کا چمکتا ہوا مونوگرام چھپا ہوا تھا اور نیچے بڑے حروف میں لکھا تھا، اپوائنٹمنٹ لیٹر فار چیف ٹیکنیکل آفیسر۔ یہ وہی آفر لیٹر تھا جو اس نے گزشتہ رات اپنے خاص سیکرٹری سے ٹائپ کروایا تھا اور اس پر اپنے دستخط کیے تھے، اس گمنام جینیس کے نام کے لیے جس نے اس کا کروڑوں کا پروجیکٹ ڈوبنے سے بچایا تھا۔ سکندر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس لیٹر پر لکھا ہوا نام پڑھا۔ وہاں صاف الفاظ میں علی احمد لکھا تھا اور نیچے وہی ای میل ایڈریس تھا جس پر انہوں نے اس لڑکے سے رابطہ کیا تھا۔ سکندر کو لگا کہ جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں کی آواز آنے لگی۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ بار بار اس فائل کو دیکھتا اور پھر نظریں اٹھا کر اس معمولی کپڑے والے لڑکے کو دیکھتا جس کا گال ابھی تک اس کے تھپڑ کی وجہ سے سرخ تھا، جس کی قمیض پر سڑک کی مٹی لگی اور جس کی ٹوٹی ہوئی سائیکل سڑک کے کنارے پڑی تھی۔ سکندر کا غرور جس کی عمارت آسمان کو چھو رہی تھی وہ ایک ہی لمحے میں زمین بوس ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی وہ مہنگی گاڑی جو اس کے تکبر کی علامت تھی اب اسے ایک لوہے کی بے جان ڈبے سے زیادہ کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ سڑک پر کھڑے لوگ ابھی بھی اس تماشے کو دیکھ رہے تھے، لیکن اب منظر بدل چکا تھا۔ وہ سکندر جو کچھ دیر پہلے ایک فرعون بنا ہوا تھا اب ایک مجرم کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ وہ لڑکا جسے وہ 2 کوڑی کا غریب کہہ رہا تھا وہ دراصل اس کی کمپنی کا نجات دہندہ تھا۔ وہ دماغ تھا جس کی اسے اور اس کی پوری کمپنی کو شدید ضرورت تھی۔ سکندر کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے ابھی کچھ دیر پہلے کیا کہا تھا، تم جیسے لوگوں کی اوقات سڑک پر چلنے کی نہیں ہوتی، تم میری گاڑی کے ایک ٹائر کے برابر بھی نہیں ہو۔ اور اب حقیقت یہ تھی کہ اس کی پوری کمپنی کا مستقبل اس لڑکے کے ہاتھ میں تھا۔ اگر یہ لڑکا آج انکار کر دیتا تو سکندر کی کمپنی چند دنوں میں تباہ ہو جاتی، اس کے سارے شیئرز ڈوب جاتے اور اس کا سارا غرور مٹی میں مل جاتا۔ علی خاموشی سے کھڑا سکندر کے چہرے پر آنے والے رنگوں کو دیکھ رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ جب انسان کا غرور ٹوٹتا ہے تو وہ اندر سے کتنا کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ علی نے کوئی طنز نہیں کیا، کوئی قہقہہ نہیں لگایا، یا بس ایک گہری اور پرسکون نظر سے سکندر کو دیکھتا رہا۔ سکندر کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ اس نے تھوک نکلنے کی کوشش کی
اور بمشکل اس کے منہ سے آواز نکلی، تم تم علی ہو، وہی علی جس نے کل رات ہمارا سرور ٹھیک کیا تھا؟ علی نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا اور نہایت دھیمی مگر پر اثر آواز میں کہا، جی ہاں، میں وہی ہوں، وہی دو کڑی کا قریب جس کی اوقات اس سڑک پر چلنے کی نہیں ہے۔ میں وہی مٹی کا کیڑا ہوں جس کی پوری زندگی کی محنت آپ کی اس گاڑی کا ایک ٹائر کے برابر بھی نہیں۔ سر، میں آپ تو کمپنی میں کام کرنے آ رہا تھا کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میری ماں بیمار ہے اور میں اسے ایک اچھی زندگی دینا چاہتا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ جس شخص کی کمپنی میں نے رات دن ایک کر کے بچایا ہے وہ انسان سے زیادہ مشینوں اور لوہے کی عزت کرتا ہے۔ سکندر کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں، وہ زمین میں گڑ جانا چاہتا تھا۔ اس کی ساری دولت، اس کا سارا رعب اور اس کا سارا تکبر اس ایک نیلی فائل کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ اس سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ اس نے صرف ایک غریب کا دل نہیں دکھایا تھا، بلکہ اس نے ایک ایسے ہیرے کو ٹھکرا دیا تھا جو اسے اندھیرے سے نکالنے آیا تھا۔ سڑک پر کھڑے لوگ اب بھی حیران تھے کہ اچانک اس امیر آدمی کو کیا ہو گیا ہے، جو کچھ دیر پہلے شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا اور اب ایک بھیگی بلی کی طرح سر جھکائے کھڑا ہے۔ سکندر کے ہاتھ سے وہ فائل چھوٹ کر زمین پر گر گئی تھی، لیکن اس نے اسے اٹھانے کی ہمت نہیں کی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی دھات اس قابل نہیں رہے کہ وہ اس محنت کا ہنر علامت کو چھو سکے۔ وہ اپنے پیسوں کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا اور آج ایک غریب طالب علم نے اپنی خاموشی اور اپنے ہنر سے اس کی آنکھوں پر پڑا وہ پردہ نوچ ڈالا تھا۔ علی نے جھک کر اپنی فائل اٹھائی، اس پر لگی مٹی صاف کی اور اسے واپس اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ پھر اس نے اپنی ٹوٹی ہوئی سائیکل کو سیدھا کیا اور اس کا ہینڈل پکڑ کر چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سکندر نے جب اسے جاتے ہوئے دیکھا تو اس کی جان نکل گئی۔ اسے اپنی تباہی صاف نظر آنے لگی۔ اس نے بے ساختہ آگے بڑھ کر علی کا راستہ روکا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، رکو پلیز، مت جاؤ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ سکندر کے یہ الفاظ سن کر سڑک پر موجود تمام لوگ حیرت سے دم بخود رہ گئے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کروڑوں کی گاڑی میں گھومنے والا یہ مغرور شخص ایک غریب سائیکل والے کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے۔ لیکن علی کے چہرے پر اب کوئی بھی فتح کا غرور نہیں تھا۔ اس نے مڑ کر سکندر کی طرف دیکھا اور کہا، سر، آپ نے مجھے تھپڑ مارا، مجھے تکلیف ہوئی، لیکن میں نے برداشت کر لیا کیونکہ غریب کی برداشت بہت بڑی ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے میری غریبی کا مذاق اڑایا ہے، میری اوقات پر بات کی ہے، یہ بات میرے دل کو لگی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا ہر انسان آپ کے پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے، لیکن آج آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ ہنر اور علم کسی کی جاگیر نہیں ہوتے، یہ اس کے پاس ہوتے ہیں جو راتوں کی جاگ کر محنت کرتا ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، لیکن وہ پیسہ آپ کو انسان نہیں بنا سکتا۔ مجھے آپ کی کمپنی میں کام کرنے کا کوئی شوق نہیں جہاں انسان کی قدر اس کے کپڑوں اور اس کی سواری سے کی جاتی ہو۔ میں بھوکا رہ لوں گا، اپنی ماں کا علاج کسی سرکاری اسپتال سے کرا دوں گا، لیکن میں اپنا ہنر کسی ایسے شخص کو نہیں بیچوں گا جس کے دل میں تکبر بھرا ہوا ہو۔ یہ کہہ کر علی نے اپنی سائیکل کو آگے بڑھایا تھا۔ سکندر کے آنسو نکل آئے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ لڑکا آج چلا گیا تو وہ صرف ایک پروجیکٹ نہیں ہارے گا، بلکہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ ہار جائے گا۔ وہ انسان ہار جائے گا اور اس کا ضمیر اسے کبھی معاف بھی نہیں کرے گا۔ اس کا دل اندر سے کٹ رہا تھا۔ اسے اپنی ماں یاد آ گئی جب وہ خود غریب ہوتا تھا اور اس کی ماں اسے کہتی تھی کہ بیٹا، جب بڑے آدمی بن جاؤ تو غریبوں کو کبھی مت بھولنا۔ آج اسے اپنی ماں کی وہ نصیحت یاد آ رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ دولت نے اسے کتنا ظالم بنا دیا ہے۔ اس نے اپنی قدم آگے بڑھائے اور علی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ علی کے سامنے جوڑ دیے۔ سڑک کے بیچوں بیچ ایک کروڑ پتی انسان ایک غریب طالب علم کے سامنے بھکاری بن کر کھڑا تھا۔ یہ منظر اتنا جذباتی تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ سکندر نے روتے ہوئے کہا، مجھے مت چھوڑ کر جاؤ بیٹا، آج تم نے میری کمپنی کو نہیں بچایا بلکہ آج تم نے میری روح کو بچا لیا ہے۔ تم نے مجھے وہ سبق سکھایا ہے جو زندگی کی کوئی کتاب نہیں سکھا سکتی۔ میں نے اپنے پیسوں کے غرور میں اندھا ہو کر انسانیت کو کھو دیا تھا۔ مجھے ایک موقع دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بدل جاؤں گا۔ میں تمہاری ماں کا بہترین علاج کرواؤں گا اور تم میری کمپنی کے صرف ایک ملازم نہیں بلکہ میرے برابر کے حصے دار ہوگے۔ بس مجھے معاف کر دو، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ
مجھے اس تکبر کی دلدل سے نکال لو۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سکندر کا سارا غرور مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا اور وہ ایک سچا اور شرمندہ انسان بن کر کھڑا تھا۔ علی نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا اور اس کے دہل میں رحم آ گیا، کیونکہ پڑھے لکھے اور بااخلاق لوگ کبھی کسی کو ذلیل ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ علی کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ اس سے محسوس ہوا کہ اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس نے اس شخص کو سڑک پر نہیں گرایا تھا، بلکہ اس کے اندر بیٹھے اس فیرون کو مار دیا جو غریبوں سے نفرت کرتا تھا۔ علی نے خاموشی سے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور سکندر کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا۔ علی نے جب سکندر کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما، سڑک پر موجود ہر شخص کی آنکھیں نم تھیں اور وہاں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ یہ خاموشی اس خاموشی سے بالکل مختلف تھی جو کچھ دیر پہلے سکندر کے تھپڑ مارنے پر چھائی تھی۔ وہ خوف کی خاموشی تھی اور یہ احترام کی خاموشی تھی۔ علی نے انتہائی نرمی لیکن ایک مضبوط لہجے میں کہا، سر، انسان کی عظمت اس کے جھکنے میں ہے، تکبر تو شیطان کا شیوہ ہے۔ آج آپ نے مجھ سے معافی مانگ کر اپنا قد چھوٹا نہیں کیا، بلکہ میری نظر میں اور اس ہجوم کی نظر میں آپ کی قدر بہت بڑھ گئی ہے۔ مجھے آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی اور نہ ہی میں آپ کو سڑک پر اس طرح ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ میرا مقصد صرف آپ کو یہ احساس دلانا تھا کہ دنیا میں ہر چیز کی قیمت لگائی جا سکتی ہے، لیکن انسان کی عزت نفس اور اس کی ہنر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ آپ نے جب مجھے تھپڑ مارا تو مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تکلیف مجھے آپ کے ان الفاظ سے ہوئی جب آپ نے کہا کہ غریبوں کی اوقات سڑک پر چلنے کی نہیں ہوتی۔ سر، غریب ہونا کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی غریبی کسی انسان کی اپنی پسند ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ میری سائیکل ٹوٹی ہوئی ضرور ہے، میرے کپڑے پرانے ضرور ہیں، لیکن میرے دل میں جو محنت کا جذبہ اور سچائی کی لگن ہے وہ آپ کی ان کروڑوں کی گاڑی سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ سکندر زاروں قطار رو رہا تھا، اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں، اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے سینے سے ایک بہت بھاری پتھر ہٹ گیا ہو۔ وہ روتے ہوئے بولا، بیٹا، تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں دولت کے نشے میں اندھا ہو کر یہ بھول گیا تھا کہ میں بھی ایک غریب تھا۔ میری ماں بھی لوگوں کے کپڑے سی کر مجھے پڑھاتی تھی، لیکن جب میرے پاس پیسہ آیا تو میں نے اپنی ساری ماضی کی یادوں کو دفن کر دیا۔ میں نے ان تمام لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا جو میری طرح امیر نہیں تھے۔ میں نے اپنی کمپنی میں کام کرنے والے ملازمین کو کبھی انسان سمجھا ہی نہیں، بس انہیں مشینیں سمجھ کر ان سے کام لیتا رہا، اور جب وہ بیمار ہوتے یا انہیں چھٹی چاہیے ہوتی تو میں انہیں نوکری سے نکال دیتا تھا۔ میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا، لیکن آج تمہارے ایک تھپڑ نے مارنے اور تمہاری خاموشی نے میری اندر کے اس پتھر کو توڑ دیا تھا۔ تم نے مجھے وہ سبق دیا ہے جو میں دنیا کی کسی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں بھی نہیں لے سکا۔ علی نے سکندر کے آنسو صاف کیے اور کہا کہ سر، زندگی میں غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن عظیم انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور اسے سدھارنے کی کوشش کرے۔ میں نے آپ کو معاف کیا، اللہ آپ کو بھی معاف کرے۔ اب آپ اپنی میٹنگ کے لیے جائیں، آپ کا پروجیکٹ میں نے مکمل کر دیا ہے اور وہ فائل میں سب کچھ لکھا ہے۔ آپ کسی بھی دوسرے انجینئر کو وہ فائل دکھا کر اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ میں آپ کی کمپنی میں کام نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے دل میں ابھی بھی وہ خوف ہے کہ شاید آپ پھر کبھی کسی غریب کو اس کی اوقات یاد دلائیں گے۔ سکندر نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور علی کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر بولا، نہیں بیٹا، اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تم میری کمپنی میں کام نہیں کرو گے، تم میری کمپنی تباہ ہو جائے گی، اور یہ تباہی پیسوں کی نہیں ہوگی بلکہ میری ضمیر کی ہوگی۔ میں آج سے تمہیں اپنی کمپنی کا صرف ایک ملازم یا چیف ٹیکنیکل آفیسر نہیں بلکہ اپنا برابر کا حصے دار بنانا چاہتا ہوں۔ تم میرے پارٹنر ہو گئے، اور آج کے بعد میری کمپنی کا سب سے پہلا اصول یہ ہوگا کہ وہاں ہر غریب اور ہر انسان کی عزت کی جائے گی۔ کوئی بھی شخص کسی کو حقارت سے نہیں دیکھے گا، اور جو ایسا کرے گا اسے فوراً کمپنی سے نکال دیا جائے گا۔ تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میری کمپنی کو تمہارے ہنر کی ضرورت ہے، اور اس معاشرے کو تم جیسے نوجوان کی ضرورت ہے۔ سکندر کی یہ باتیں سن کر علی کے دل میں موجود آخری خلش بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ سکندر کی آنکھوں میں اب کوئی غرور نہیں تھا، بلکہ ایک سچی ندامت اور محبت تھی۔
علی نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تو سکندر کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے بے ساختہ آگے بڑھ کر علی کو گلے لگا لیا۔ یہ منظر دیکھ کر سڑک پر کھڑے لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ وہ ہجوم جو کچھ دیر پہلے ایک غریب آدمی لڑکے کی بے عزتی کا تماشا دیکھ رہا تھا، اب دو مختلف طبقوں کے انسانوں کے ملن پر خوش ہو رہا تھا۔ سکندر نے علی کو چھوڑا اور فوراً آگے بڑھ کر علی کی ٹوٹی ہوئی سائیکل کو اٹھایا۔ علی نے اسے روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ سر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، یہ سائیکل بہت گندی ہے۔ لیکن سکندر نے علی کی ایک نہ سنی اور بولا، بیٹا اس سائیکل کی مٹی میری اس مہنگی گاڑی سے بہت زیادہ پاک اور صاف ہے، جس نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی۔ آج کے بعد یہ سائیکل میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ سکندر نے وہ ٹوٹی ہوئی سائیکل اپنی کروڑوں کی گاڑی کی ڈگی میں رکھی اور علی کے لیے اپنی گاڑی کا اگلا دروازہ کھولا۔ علی کو اس گاڑی میں بیٹھتے ہوئے عجیب سی ہچکچاہٹ ہو رہی تھی، کیونکہ کچھ دیر پہلے تک وہ اس گاڑی کو ایک مغرور انسان کی علامت سمجھ رہا تھا، لیکن اب وہ گاڑی ایک بدلے ہوئے انسان کی سواری بن چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی سکندر نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ گاڑی سیدھا ہسپتال کی طرف لے جائے، جہاں علی کی ماں داخل تھی۔ علی نے حیرت سے پوچھا، سر آپ کی میٹنگ کا وقت ہو رہا ہے، آپ کو پہلے دفتر جانا چاہیے، پروجیکٹ بہت اہم ہے۔ سکندر نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا دنیا کا کوئی بھی پروجیکٹ اور کوئی بھی دولت ایک ماں کی دعا سے زیادہ اہم نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے ہم تمہاری ماں کے پاس جائیں گے، میں ان سے مل کر ان کے پاؤں چھو کر ان سے معافی مانگوں گا کہ میں نے ان کے اتنے ہیرے جیسے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا، اور ان سے یہ التجا کروں گا کہ وہ مجھے بھی اپنے بیٹے جیسا سمجھے۔ راستے میں سکندر اور علی کے درمیان بہت سی باتیں ہوئیں۔ سکندر نے اپنے ماضی کے بارے میں بتایا کہ کیسے وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے شہر آیا تھا۔ اس کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے اور وہ سڑک پر اخبار بیچ کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے محنت کی اور ایک چھوٹی سی کمپنی بنائی، لیکن جیسے جیسے پیسہ آتا گیا اس کے اندر غرور بڑھتا گیا۔ اس نے اپنے پرانے دوستوں کو چھوڑ دیا، اپنی ماں کی نصیحتوں کو بھلا دیا اور صرف دولت کو اپنا خدا بنا لیا۔ علی نے سکندر کی باتیں بہت غور سے سنی اور پھر اپنی زندگی کی کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ کیسے اس کی ماں نے دوسروں کے گھروں میں جھاڑو پونچھا کر کے اسے اسکول بھیجا تھا، اور وہ راتوں کو جاگ جاگ کر اسٹریٹ لائٹ کے نیچے پڑتا تھا، کیونکہ ان کے گھر میں بجلی کا بل دینے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے۔ علی نے بتایا کہ اس سے کمپیوٹر کا کتنا شوق تھا اور اس نے کباڑ خانے سے پرانے کمپیوٹر کے پرزے اکٹھے کر کے اپنا پہلا لیپ ٹاپ بنایا تھا۔ علی کی یہ باتیں سن کر سکندر کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اصل کامیابی وہ نہیں جو اسے ملی، بلکہ اصل کامیابی تو اس لڑکے نے حاصل کی ہے، جس نے اتنی محرومیوں کے باوجود اپنا راستہ خود بنایا اور اپنے کردار کو اتنا مضبوط رکھا کہ کوئی بھی مشکل اسے توڑ نہیں سکی۔ جب وہ اسپتال پہنچے تو وہ شہر کا ایک سرکاری اور بہت خستہ حال ہسپتال تھا، جہاں غریب لوگوں کا علاج ہوتا تھا۔ سکندر جو کبھی پرائیویٹ اور 5 اسٹار ہسپتالوں کے علاوہ کہیں نہیں جاتا تھا، آج وہ اس سرکاری اسپتال کی بدبودار اور ٹوٹی ہوئی سیڑھی پر چل رہا تھا۔ اسے اب اس گندگی سے کوئی بدبو نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس کا دل صاف ہو چکا تھا۔ جب وہ علی کی ماں کے وارڈ میں داخل ہوا تو علی کی ماں ایک خستہ حال بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر بیماری کے آثار تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں عجیب سی سکون تھا۔ علی بھاگ کر اپنی ماں کے گلے لگ گیا اور اس کا ماتھا چوما۔ سکندر آہستہ سے آگے بڑھا اور علی کی ماں کے بیڈ کے پاس جا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ علی کی ماں حیرت سے اس کے سوٹ بوٹ والے امیر آدمی کو دیکھنے لگی۔ سکندر نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑے اور بولا، ماں جی، میں ایک بہت برا انسان ہوں۔ میں نے دولت کے غرور میں آج آپ کی بیٹی کو سڑک پر تھپڑ مارا اور اسے ذلیل کیا، لیکن آپ کے اس عظیم بیٹے نے مجھے کوئی گالی نہیں دی، مجھ سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ اپنے اخلاق اور اپنے ہنر سے میرا سارا غرور خاک میں ملا دیا۔ ماں جی، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا گناہ گار ہوں۔ آپ نے ایک ایسا بیٹا پیدا کیا جس نے آج ایک مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ علی کی ماں یہ سب سن کر حیران تھی اور پریشان بھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سکندر کے سر پر ہاتھ رکھا اور انتہائی محبت بھرے لہجے میں بولی، بیٹا، غریب کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ ہم غریب لوگ پیسوں سے نہیں تو غربت ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے۔
تم نے اپنی غلطی مان لی، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ تمہیں ہدایت دے اور ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھے۔ علی میرا فخر ہے اور مجھے یقین تھا کہ وہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے میری تربیت پر کوئی حرف آئے۔ سکندر نے علی کی ماں کے ہاتھ چومے اور فوراً اپنے فون پر شہر کے سب سے بڑے پرائیویٹ ہسپتال کی ایمبولینس کو بلوایا۔ اس نے علی کی ماں کو وہاں سے شفٹ کروایا اور اس کی علاج کا سارا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا۔ اس نے ڈاکٹر کو سخت ہدایت کی کہ ان کو دیکھ بھال میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اس کے بعد سکندر علی کو لے کر اپنے دفتر آیا۔ دفتر کے تمام ملازمین پریشان تھے کہ میٹنگ کا وقت کب کا گزر چکا ہے اور باس ابھی تک نہیں آئے۔ جب سکندر نے دفتر میں قدم رکھا تو اس کے چہرے پر ہمیشہ والا غصہ اور تناؤ نہیں تھا، بلکہ ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اس نے علی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ تمام بڑے مینیجرز اور انجینئرز حیرت سے اس غریب اور معمولی کپڑوں والے لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ سکندر نے سب کو کانفرنس روم میں بلایا اور علی کو اپنے ساتھ والی سب سے بڑی کرسی پر بٹھایا۔ سکندر نے کھڑے ہو کر تمام اسٹاف سے کہا کہ آج سے ہماری کمپنی کا چیف ٹیکنیکل آفیسر اور میرا پارٹنر یہ نوجوان علی احمد ہے، اور یہی وہ جینیس ہے جس نے ہمارا پروجیکٹ بچایا ہے۔ لیکن اس نے صرف ہماری کمپنی کو نہیں بچایا، بلکہ اس نے مجھے ایک نیا انسان بنایا ہے۔ آج سے اس دفتر کا ماحول بدل جائے گا۔ ہم سب مل کر کام کریں گے، کوئی کسی پر چیخے گا نہیں، کوئی کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اپنی کمپنی کے منافع کا ایک بہت بڑا حصہ غریب اور مستحق بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں گے، تاکہ کوئی بھی دوسرا علی وسائل کی کمپنی کی وجہ سے سڑک پر ذلیل نہ ہو۔ یہ سن کر پورے دفتر میں تالیاں گونج اٹھیں۔ علی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس کی ساری محنت وصول ہو چکی تھی، اس کی ماں کا بہترین علاج ہو رہا تھا اور اس سے اس کا جائز مقام مل گیا تھا۔ لیکن سب سے بڑی خوشی اسے اس بات کی تھی، اس نے ایک مغرور انسان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لایا تھا۔ وقت گزرتا گیا، علی کی ماں صحت یاب ہو گئی اور علی نے اپنی محنت اور ہنر سے سکندر کی کمپنی کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ دونوں مل کر اب نہ صرف ایک کامیاب بزنس چلا رہے تھے، بلکہ انہوں نے کئی ایسے اسکول اور ادارے بھی کھولے جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم اور ہنر سکھایا جاتا تھا۔ سکندر نے اپنی وہ کروڑوں کی گاڑی بیچ کر اس سے پیسوں سے ایک اسپتال کی بنیاد رکھی، اور علی کی وہ ٹوٹی ہوئی سائیکل اس کے دفتر کے بالکل سامنے ایک شیشے کے فریم میں سجا دی گئی، تاکہ ہر آنے جانے والے کو یہ یاد رہے کہ تکبر کا انجام ہمیشہ زوال ہے، اور ہنر کی اڑان کوئی بھی غربت مجبوری نہیں روک سکتی۔ انسان کی اصل پہچان اس کے کپڑوں یا گاڑی سے نہیں، بلکہ اس کے اخلاق کی محنت اور اس کے علم سے ہوتی ہے۔ جو انسان زمین پر جھک کر چلتا ہے، اللہ اسے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور جو غرور میں آ کر اپنی گردن اکڑاتا ہے اسے ایک نہ ایک دن منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ علی اور سکندر کی یہ کہانی پورے شہر میں ایک مثال بن گئی، کیسے ایک تھپڑ نے دو زندگیاں بدل دیں، اور نفرت کا جواب جب محبت اور اخلاق سے دیا گیا تو اس نے ایک ظالم کو بھی انسان بنا دیا۔ آج بھی جب سکندر اس ٹوٹی ہوئی سائیکل کو دیکھتا ہے تو اس کے دل سے علی کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، جس نے اسے تباہ ہونے سے بچا لیا تھا اور یہ ثابت کر دیا تھا کہ سچی لگن اور ہنر کے ساتھ میں دنیا کی ہر طاقت اور ہر غرور کو ہار ماننی پڑتی ہے۔